ان سولجر کو ایک مشن پر تیار کیا جاتا ہے، یہ اپنے مشن پر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ہیلی کاپٹر میں بیٹھ جاتے ہیں، مگر تب کسی نے ان کے ہیلی کاپٹر پر نیچے سے حملہ کر دیا اور ہیلی کاپٹر گر گیا۔ آگے کیا ہوا جانیے آگے کی ویڈیو میں۔ presented by Reviver Plus۔ مووی کے شروع میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو اپنے روم میں بیٹھا ہوتا ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ یہاں پر بتاتا ہے کہ اس کی زندگی کی شروعات بڑی ہی سمپل طریقے سے ہوئی تھی۔ اس کی ضرورتیں بھی عام لوگوں کی طرح تھی، لیکن اس کے باوجود اس کو ایسی چیزیں چاہیے تھی جو ایکسٹرا آرڈنری ہو۔ اس کے چلتے اس نے ملٹری کو جوائن کر لیا، اس کو اسپیشل فورس میں ڈالا گیا اور اس کی جینی نام کی لڑکی سے شادی ہوئی اور پھر اس کی وائف نے ایک بچے کو جنم دیا جو ایک لڑکی تھی، اور یہاں سے میسن کی زندگی بدلنا شروع ہوئی اور اس کو اسپیشل فورس میں کمیشن ملا، جس میں اس کو ایک ایوان نام کے شخص کو موت کی وادیوں میں پہنچانا تھا۔ جب یہ لوگ اپنے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر اپنے مشن پر روانہ ہوئے، تب اچانک کسی نے ان کے ہیلی کاپٹر پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے اسپیشل فورس کے سارے سولجر مارے گئے، لیکن کسی طرح سے میسن زندہ بچ گیا اور تب سے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسپیشل فورس کو چھوڑ دے گا۔ لیکن جب وہ ٹھیک ہو کر واپس آیا تو بغیر ڈگری کو کمپلیٹ کیے وہ ایک لائر بن گیا اور تب سے وہ اپنی زندگی ایسے ہی گزار رہا ہے۔ اب ہم میسن کو دیکھتے ہیں جو اپنی بیٹی کو لے کر اسکول جا رہا تھا۔ تب راستے میں کیسی اس کو بتاتی ہے کہ ایک لڑکا اس کو بہت تنگ کرتا ہے۔ یہ سن کر میسن نے اس کو کہتا ہے کہ اگر وہ تمہیں اگلی بار پریشان کرے تو اس کے منہ پر ایک پانچ مار دینا۔ پھر جب وہ اپنے آفس میں پہنچے تو اس کی ملاقات ایک سیبیسٹین نام کے آدمی سے ہوئی۔ دراصل سیبیسٹین ایک CDI کمپنی چلاتا ہے جو لوگوں کو سیکورٹی دیتا ہے اور وہ میسن کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ وہ پہلے اسپیشل فورس میں ہوا کرتا۔ یہاں پر سیبیسٹین میسن سے کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک بہترین آفر ہے جس میں تم نے ایک جنرلسٹ کا باڈی گارڈ بننا ہے۔ وہ جنرلسٹ ایک ایوان نامی شخص کا انٹرویو لینے کے لیے جا رہی ہے جو جلد ہی یہ پریزیڈنٹ بننے والا ہے۔ ایوان کا نام سنتے ہی میسن کو خطرناک غصہ آتا ہے اور سیبیسٹین سے کہتا ہے کہ وہ اس کا نام میرے سامنے مت لو۔ یہاں پر میسن کو لگتا ہے کہ اس کے ہیلی کاپٹر پر ایوان نے ہی حملہ کیا تھا، جس وجہ سے اس کے سارے ساتھی مارے گئے، اس لیے میسن سیبیسٹین کے اس آفر کو ٹکرا دیتا ہے۔ لیکن جب سیبیسٹین اس کام کو کرنے کے بہت سارے پیسے دیتا ہے تو وہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب جب میسن یہاں سے رات کو اپنے گھر جاتا ہے تو اس کی وائف اس کو بتاتی ہے کہ کسی نے آج اسکول میں ایک بچے کو پانچ مار دیا، پتہ نہیں اس کو یہ آئیڈیا کس نے دیا تھا، لیکن میسن اس کے بارے میں کچھ نہیں بولتا ہے۔ وہ اپنے وائف کو بتاتا ہے کہ وہ کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہے جس کے لیے اس کو کافی زیادہ پیسے ملیں گے، لیکن اس کی وائف یہ کہتے ہوئے منع کرتی ہے کہ تم یہاں پر جو کام کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے، لیکن میسن اس کی بات کو نہیں سنتا اور جنرلسٹ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ دونوں پرائیویٹ جہاز میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں پر وہ جنرلسٹ اس کو بتاتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کو اس کے ساتھ رہنا ہے۔ ایک جگہ پر ان کا جہاز لینڈ کرتے ہیں اور یہاں پر ہمیں ایوان کو دیکھتے ہیں جو کلیرا کا استقبال گندی نظر سے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کرتا ہے۔ ادھر ایوان کے آدمی میسن کی تلاش لینے کے بعد اس کو گاڑی میں بٹھا دیتے ہیں۔ اس گاڑی میں ایوان، میسن اور کلیرا تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں پر ایوان میسن کے بارے میں پوری کہانی بتا دیتا ہے، جس کو سن کر میسن حیران ہو جاتا ہے کہ اس نے میرے بارے میں پہلے سے ریسرچ کر کے رکھا ہے۔ اب جب یہ لوگ آگے بڑھنے لگتے ہیں اور ایک پل پر پہنچ جاتے ہیں، اچانک ان کے آگے والی گاڑی بلاسٹ ہو جاتی ہے جس میں سیکورٹی گارڈ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے گاڑی پر چاروں طرف سے گولیاں چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ میسن جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو الرٹ ہو جاتا ہے اور خود ہی گاڑی کو چلانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور ایک ایک کر کے ساری گاڑیوں کو رونتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اب وہ اپنی گن کو لے کر باہر نکلتا ہے، آدمی پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ مار چکے، وہ سیکورٹی گارڈ کی گاڑی کے پاس جاتا ہے اور سارے ہتھیار نکالتا ہے۔ یہ دیکھ کر ایوان ان کو کہتا ہے کہ ہمیں واپس گاؤں جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے مجھ پر حملہ کیا ہے، یہ میرے گاؤں جا کر میرے آدمی پر حملہ ضرور کریں گے۔ یہاں پر میسن اس کو بتاتا ہے کہ میں تیرا نوکر نہیں ہوں کہ تجھے بچاتا پھروں، میں صرف کلیرا کا باڈی گارڈ بن کر آیا ہوں۔ اتنا کہہ کر میسن کلیرا کو لے کر جنگل کے راستے آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ پھر تھوڑی دور جا کر یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور میسن یہاں پر سیبیسٹین کو کال کرتے ہیں اور اس کو حملے کے بارے میں بتاتا ہے۔ سیبیسٹین اس کو بتاتا ہے کہ مجھے تمہارے لوکیشن کے بارے میں پتہ ہے، میں جلد ہی تمہارے پاس ہیلی کاپٹر بھیجنے والا ہوں۔ تب یہاں پر ایوان آ جاتا ہے اور میسن کے پاس فون دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے بھی ایک فون کرنا ہے، لیکن میسن اس کو فون نہیں دیتا۔ یہ سن کر ایوان اس کو بتاتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں، تم پر جاسوس کا الزام لگا کر سلاخوں کے پیچھے پہنچا سکتا ہو۔ یہ سن کر میسن اس کو گن نکالتا ہے اور بولتا ہے کہ تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، مجھ پر دادا کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ ایک ہی حملے میں ختم کر دوں گا۔ تب کلیرا درمیان میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور میسن کو فون دینے کے لیے بولتی ہے تو ایوان ایک جورج نام کے شخص کو کال کرتا ہے اور ایوان کی آواز سن کر چونک جاتا ہے۔ دراصل ایوان نے اس کو جان بوجھ کر کال کیا تھا کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہی وہ ماسٹر مائنڈ ہے جو ایوان کو مروانا چاہتا ہے۔ اس کو جان کر کلیرا بھی چونک جاتا ہے کہ ایوان کا نیپیو اس کو مروانا چاہتا ہے۔ یہاں پر وہ
میسن سے مدد مانگتا ہے کہ میرے لوگوں کی جان خطرے میں ہے، لیکن میسن اس کی مدد کرنے سے صاف منع کر دیتا ہے۔ تب کلیرا ایوان کی مدد کرنے کے میسن کو فورس کرتی ہے، مگر میسن اس بھی منع کرتے ہیں۔ تب میسن نے ایک ہیلی کاپٹر کو دیکھا، اس کو لگتا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر سیبیسٹین نے بھیجا ہے۔ تب اس ہیلی کاپٹر میں سے 2 آدمی گن لے کر باہر نکلتے ہیں اور ہیلی کاپٹر اڑ کر وہاں واپس چلا جاتا ہے۔ یہاں پر میسن سمجھ جاتا ہے کہ بہت جلد ہی ان پر حملہ ہونے والا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کلیرا بھگا لیتے ہیں، مگر وہ لوگ اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ تب ہیلی کاپٹر سے اندھادھند فائر ہونے لگتی ہے۔ وہ یہاں پر میسن اپنا سنائپر نکالتا ہے اور اس پر اپنا نشانہ لگاتا ہے۔ ادھر کلیرا اس چیز کو اپنے موبائل میں ریکارڈ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ میسن سیدھا پائلٹ پر نشانہ لگاتا ہے، پائلٹ کو مارتے ہی ہیلی کاپٹر کریش ہو جاتی ہے اور یہ لوگ یہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کافی دور تک بھاگنے کے بعد کلیرا رک جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ کافی دور تک آ چکی ہے اور میسن اس کے پاس نہیں ہے۔ اب وہ میسن کو ڈھونڈنے کے لیے زور زور سے آواز لگانے لگتی ہے۔ تب وہ لوگ اس کی آواز سن کر اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کلیرا ایک درخت کے پیچھے چھپ جاتی ہے، مگر ایک آدمی اس کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کلیرا کو دیکھ کر اس کو مارنے والا تھا۔ تب یہاں پر میسن آ جاتا ہے اور اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ کلیرا بھی اس کے ان کارناموں کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ تب وہ دوسرا آدمی آتا ہے اور میسن کو سر پر مار کر اس پر گن پوائنٹ کر دیتا ہے۔ تب اس سے پہلے کہ وہ اس کو مارتا، تب ایوان آ کر اس کو گولی مار دیتا ہے۔ اب یہ تینوں آگے بڑھتے ہیں۔ تب ہم جورج کو دیکھتے ہیں جو اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے جہاں پر ہیلی کاپٹر کریش ہوتا ہے۔ وہاں پر ایک گاڑی آتی ہے اور جورج اس سے کرنل جین نکلتا ہے اور جورج پر غصہ کرتا ہے کہ تم سے ایک آدمی مارا گیا۔ یہ کہہ کر وہ جورج کے ایک آدمی پیچھے میں گولی مار دیتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس ایوان کا کام تمام کر دے، ورنہ میرا گن ہوگا اور تمہارا بیجا۔ تب ایوان ان کو گاؤں لے آتا ہے۔ لوگ ان کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ یہ لوگ یہاں پر کچھ دنوں کے لیے رہنے والے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایوان اس کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب اس کا انٹرویو لینے کے لیے کلیرا اس سے سوال پوچھتی ہے کہ کون بنے گا کروڑ پتی۔ یہ رہا سوال کہ یہ لوگ تمہیں کیوں مارنا چاہتے ہیں۔ اب ایوان اس کو بتاتا ہے کہ پینڈونا کی زمین کے اندر بہت سارے منرل ہیں، اس کو ملٹی نیشنل کمپنی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ ان کے ہاتھوں ایسی ٹیکنالوجی کا ایجاد کریں گے جس سے پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے، اور انہوں نے اس زمین کو لینے کے لیے وہاں کے لوگوں کو مارنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس نے مجھے بڑی رقم رشوت کے طور پر دی، مگر میں لوگوں کی زندگی سے کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر میسن جان گیا کہ ایوان برا آدمی نہیں ہے۔ میسن کلیرا کو کہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے جانا چاہیے، مگر تب ایوان آتا ہے اور بولتا ہے کہ پہلے سیبیسٹین سے جھوٹ بول کر اس نے تمہیں کیوں بچا تھا۔ تب سیبیسٹین میسن کو جواب دیا کہ میں نے تمہیں کلیرا کا باڈی گارڈ اس لیے بنایا تھا کہ تم ایوان کو مار سکو، اور میسن فون کو کٹ کر دیتے ہیں۔ یہاں پر کرنل جین آتا ہے اور گاؤں کے لوگوں کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر ایوان جین کے سامنے جاتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے بے گناہ لوگ مارے جائے۔ ادھر کلیرا میسن سے کہتی ہے کہ تمہیں ہی کچھ کرنا ہوگا۔ یہ دیکھ کر میسن کلیرا کو ایک گھوڑے پر بٹھا دیتا ہے اور ایوان کی طرف بڑھ کر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا دیتا ہے۔ وہ لڑکی گھوڑے سے گر جاتی ہے اور جن کے لوگ آ کر اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہاں پر میسن سوچتا ہے کہ وہ جن اور اس کے آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس کو ایک پراپر پلاننگ کرنی ہوگی، لیکن اس لیے میسن نے ایک دوست کو ایک چرچ میں بلا لیتے ہیں جو اس کی مدد کرنے والا تھا۔ پھر یہ اس کو اگلے دن گاؤں میں بلا لیتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر گن پوائنٹ کر دیتے ہیں۔ اب جن کے لوگ کلیرا کو لے کر اس کے سر پر گن لگا دیتے ہیں۔ پھر جین میسن سے کہتا ہے کہ اگر تم نے ایوان کو ہمارے حوالے نہیں کیا تو پہلے میں اس لڑکی کو ماروں گا اور اس کے بعد تمہاری باری ہوگی۔ یہ سن کر میسن ایوان کو آواز لگاتا ہے اور ایوان سامنے آتا ہے، مگر وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس کے پورا گاؤں والے بھی ہوتے ہیں جو جین اور اس کے آدمیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں اور ایوان اس کو ایک گفا میں لے جاتے ہیں اور بتاتا ہے کہ یہ راستہ سیدھا میرے بینس کے سامنے جاتا ہے۔ پھر وہ جلد ہی وہاں کے بینس میں جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ جورج کی چمبر میں جاتا ہے اس کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ یہاں پر ایوان جورج سے کہتا ہے کہ جین صرف تمہارا استعمال کر رہا تھا۔ ادھر ایک جنرل آ جاتا ہے اور ایوان کو دیکھتے ہی اس پر گولی چلانے لگتا ہے۔ ادھر میسن کلیرا کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں ایوان اپنا گن نکالتا ہے اور اس جنرل کا کام تمام کر دیتا ہے۔ تب میسن کو پتہ چلتا ہے کہ ایوان نے بلٹ پروف جیکٹ پہنا تھا۔ تب یہ لوگ دیکھتے ہیں جورج کو بھی
گولی لگی تھی، تب ایوان اس کو بٹھا لیتا ہے اور ایوان کی گود میں ہی یہ دم توڑ دیتا ہے۔ تب اچانک یہاں پر بہت سے پینڈونین سولجر آ جاتے ہیں اور وہ ایوان کو اپنے نشانے پر لے لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ایوان اس کو بچانے لگتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہارا اصلی دشمن کرنل جین ہے۔ یہاں پر ہم کرنل کے آدمی دیکھتے ہیں، ان سے پہلے ہی پینڈومین سولجر ان پر گولیاں برسانے لگتے ہیں۔ ادھر میسن اپنا گن نکالتا ہے اور ایک ایک کر کے جین کے آدمیوں کو مارنے لگتا ہے۔ ادھر کلیرا میسن کے ان چیزوں کو اپنے موبائل میں ریکارڈ کر رہی تھی۔ ان کے درمیان میں کافی گولیاں چلتی رہتی ہیں۔ تب میسن ایوان اور کلیرا سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ اب جیسے ہی یہ باہر نکلتے ہیں، میسن اور جن کے درمیان میں فائٹ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر جین میسن سے کہتا ہے کہ تیرے اس ہیلی کاپٹر پر میں نے ہی حملہ کروایا تھا جس میں تمہارے سارے دوست مارے گئے، مگر تو زندہ بچ گیا، لیکن اب تو نہیں بچے گا۔ یہاں پر میسن کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ بیکار میں ایوان کو دشمن سمجھ رہا تھا، بلکہ اصلی دشمن تو یہ جین تھا۔ جیسے ہی یہ جین میسن کے گلے پر چاقو مارنے لگتے ہیں، اتنے تب کلیرا آ کر اس کے سر پر مار دیتی ہے جس سے وہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جن کے لوگوں کی تعداد کافی زیادہ تھی اور ان پر آندھا دھند گولیاں چلا رہی تھی۔ اب یہاں پر میسن ایک مشین گن کو اٹھاتا ہے اور جن کے آدمیوں پر برساتا ہے۔ اس چیز کو دیکھ کر ایوان اور کلیرا بھی دیکھ رہے تھے اور یہاں پر کلیرا میسن کے ان کارناموں کو ریکارڈ کر رہی تھی۔ تب یہ دیکھتے کہ بہت سارے سولجر ان کی مدد کے لیے آ چکے ہیں اور یہ سارے مل کر جن کے لوگوں کا صفایا کر دیتے ہیں۔ اب کلیرا میسن کی ان سارے ویڈیو کو سوشل میڈیا پر چلاتی ہے جس سے لوگوں کو اس کی بہادری کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس چیز کو دیکھ کر ڈونا کے لیے پوری دنیا سے مدد آنا شروع ہو جاتی ہے اور ایوان کو یہاں کا نیا پریزیڈنٹ بنایا جاتا ہے۔ ایوان اسپیچز کرتے ہوئے میسن کی بہادری کے بارے میں بتاتا ہے۔ جن بھی میسن کی بہادری کے کارنامے سن کر ہوش ہو جاتی ہے۔ یہاں پر میسن اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی بیٹی اور بیوی سے مل کر بہت ہوش ہو جاتا ہے۔ کچھ دنوں بعد میسن کو ایک میسج ریسیو آتا ہے جس میں ایوان نے کچھ بھیجا تھا کہ تمہارے لیے ایک گفٹ ہے، اور جب میسن اس گفٹ کو ریسیو کر لیتا ہے تو اس میں اس کے لیے $5 ملین تھے، جس کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔